السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ واصحابہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کریں گے، جو آج کل ایک بہت ہی ڈپریشن کی، اسٹریس کی، ٹینشن کی، اور سب سے بڑی چیز دین سے لاشعوری کی، دین سے غفلت کی، دین سے دور ہونے کی وجہ بن گئی۔ فکر رزق، فکر معاش۔ رزق جو ہے وہ کیا ہے؟ رزق جو ہے وہ آپ کی روزی ہے، وہ سورس ہے جس کے تھرو آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے، جس کے تھرو آپ کی ضروریات وہ پوری ہو جاتی ہیں، اسے رزق کہا جاتا ہے۔ بعض علماء نے رزق کے متعلق ایک بہت ہی خوبصورت دلائل دیے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رزق جو ہے وہ ہر ایک اعضاء کے لیے جو ہے وہ اس کا رزق ہے، اور رزق کے اندر جو ہے وہ کچھ کیٹیگریز بھی ہیں، رزق حسن بھی ہے۔ وہ رزق جو اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کے لیے رکھا ہے، جو قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں، قتل ہوئے ہیں، قربان ہوئے ہیں، انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ رزق دیے جاتے ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو رزق جو ہے وہ غذا ہے ہر چیز کی۔ فرمایا کہ زبان کے لیے جو ہے وہ اچھے کلمات، وہ زبان کا رزق ہے۔ آنکھوں کے لیے جو ہے وہ نیک نظارے، وہ آنکھوں کا رزق ہے۔ ذہن کے لیے نیک خیالات، اپنے رب کے جو ہے خیالات، اپنے رب سے ملنے کی جو خواہشات ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کی جو خواہشات ہیں، آپ کے روضہ انور کی زیارت کی جو خواہشات ہیں، وہ ذہن کے لیے رزق ہے۔ جسم کے لیے جو ہے وہ عبادت اس کا رزق ہے۔ روح کے لیے جو ہے وہ ذکر اللہ جو ہے وہ رزق ہے۔ تو ان ساری باتوں سے پتہ یہ چلا کہ رزق جو ہے وہ آپ کی، جس سے جو ہے آپ کو سیٹسفیکشن ملتا ہے، وہ رزق ہے۔ جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نیچرلی انسان کے اندر جو ہے وہ
یہ چیز فٹ کر رکھی ہے، جب بچہ بھوکا ہوتا ہے تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے، جب وہ دودھ پی لیتا ہے یا اس کی غذا اس تک پہنچ جاتی ہے تو وہ سیٹسفیکٹر لیول پہ پہنچ جاتا ہے اور رونا بند کر دیتا ہے، یعنی اسے اس کی غذا پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ رزق جو ہے آج کل، رزق بھی رزق حلال اور رزق حرام، یہ بھی دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو ایک مومن کو ہمیشہ رزق حلال کی تلاش میں رہنا چاہیے، اور حلال رزق جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ حلال رزق بعد فریضۃ بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حلال رزق کمانا وہ تمام فرائضوں کے بعد ایک فرائض ہے، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی مینڈیٹری ہے کہ آپ رزق کی تلاش میں رہیں، بٹ دیر از اے لمیٹیشنس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لمٹ سیٹ کر رکھی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن میں، سورہ روم میں ارشاد فرماتا ہے ام انزل علیہم سلطانا فہو یتکلم بما كانوا به یشرکون وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ روم کی سورہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی اور برے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو آسانیاں دے دیتا ہے، اس کی مطلب کی چیزیں اس کو مل جاتی ہیں، آسائشیں مل جاتی ہیں، اس کو ریسورسز مل جاتے ہیں، یعنی اس کو آسانیاں جو ہے اللہ تعالیٰ فراہم فرما دیتا ہے، تو وہ پھر شرک کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری جگہ فرماتا ہے کہ جو لوگ، اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ دیتے ہیں اس پر خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے تو اس کا بدلہ اس کا جو ان کے ہاتھوں نے بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر آگے کی آیت میں جو ہے وہ ارشاد فرماتا ہے کہ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جبھی وہ نا امید ہو جاتے ہیں، اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ اللہ رزق وسیع فرماتا ہے جس کے لیے چاہے، اور تنگی فرماتا ہے جس کے لیے چاہے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ دس از دی ویری کیا کہتے ہیں نا، ایک بہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کے لیے ایک خوشخبری ہے، ایمان والوں کے لیے جو ہے وہ ایک نشانی ہے، ایمان والوں کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ جب when I was reciting this verses of Quran Majid, then it clicked in my mind کہ how Allah subhanahu wa ta'ala is explaining the qualities of believers، ایمان والوں کے اللہ تعالیٰ کیا کوالٹی بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اولم یرو ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جبھی وہ نا امید ہو جاتے ہیں،
اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ اللہ رزق کو وسیع فرما دیتا ہے، یعنی بڑھا دیتا ہے، بہت کر دیتا ہے، بے انتہا نواز دیتا ہے جب جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تنگی فرما دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ تو دونوں ہی چیزیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اللہ کی رضا کی طرف سے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اس میں ایمان والوں کے لیے جو ہے وہ نشانیاں ہیں۔ تو جو بلیورز ہیں، اگر ان کے پاس زیادہ رزق ہو، اللہ تعالیٰ نے وسیع فرما دیا ہو، تب بھی جو ہے وہ اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، جو حکم خداوندی ہے اس پہ عمل کرتے رہتے ہیں، جو حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس پر عمل کرتے رہتے ہیں۔ تبھی آپ صحابہ کرام کا کردار دیکھیں، تابعین کا کردار دیکھیں، تبع تابعین کا کردار دیکھیں، صالحین کا کردار دیکھیں، اولیاء اکرام کا کردار دیکھیں۔ ان کا رزق، کچھ کا رزق بہت ہی وسیع تھا، پھر بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے قریب تھے، اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی تھے۔ اور جن کا رزق اللہ نے تنگ فرما دیا تھا، وہ لوگ بھی جو ہے اللہ کی رضا میں راضی رہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے رہے اور اس کا شکر ادا کرتے رہے ہیں، اللہ کی ناشکری نہیں کی ہے۔ ایک اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی لوگوں کو جو ہے اسلام کی جو ٹیچنگس ہیں نا وہ اس میں پتہ چلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے 28 نمبر کی آیت، فَآتِ ذَا قُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تو رشتہ دار کو اس کا حق دو، مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو، یہ بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور انہی کا کام بنا۔ یعنی رشتہ داروں کے بھی حقوق ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو ہے وہ بیان فرمایا ہے کہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کے بھی حقوق ہیں، آپ کو ان کو بھی فالو کرنا ہے۔ مسکین ہیں، غریب ہیں، ان کے بھی حق ہیں۔ یعنی اگر اللہ نے آپ کو وسیع رزق دیا ہے تو اٹ از یور رسپانسبلٹی ٹو آفر دیم فوڈ، یا جو ان کی بیسک ریکوائرمنٹس ہیں، یہ اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے آپ کو ان کا حق دیا ہے، یو ہیو ٹو پے آف دی سیم۔ مسکین کو بھی دینا ہے، رشتہ داروں میں کوئی غریب پریشان ہے اس کے بھی حق دینا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ۔ کیا اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور انہی کا جو ہے کام بنا، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رزق جو ہے وہ اللہ کی طرف سے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، کہ تمہارا رزق آسمانوں میں ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ تم کہیں پر بھی ہو تمہارا رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم تک پہنچا دے گا۔ بٹ یہاں پہ جو سمجھانے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے دین کو چھوڑ دیا ہے، نماز کو چھوڑ دیا ہے، روزوں کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کی درس کو چھوڑ دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم مبارکہ کو چھوڑ دیا ہے۔ کس کی تلاش میں؟ کہ رزق کی تلاش میں، بزنس کی وجہ سے، آپ کے تجارت کی وجہ سے۔ تو یہ تجارت کا بھی حکم ہے، بزنس کا بھی حکم ہے، کام کا بھی حکم ہے، رزق کا بھی حکم ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعد فریضۃ بعد،
یعنی یہ فرائضوں کے بعد ایک فرض ہے. تو اللہ پر شاکر رہنا، اللہ پر ایمان رکھنا ہے، ٹرسٹ ان اللہ، اللہ پہ ایمان رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے رزق کو وسیع فرما دے گا، ہمیں رزق کے حلال عطا فرمائے گا. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ احادیث مبارکہ میں بارہا جگہ جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے کہ رزق جو ہے وہ تمہیں ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے مرنے والے کو اس کی موت ڈھونڈتی ہے. تو رزق تم تک پہنچے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. لیکن ہم لوگ تلاش میں رزق کی رہتے ہیں. دوزخ اور جنت کا وعدہ اللہ نے نہیں کیا ہے، بخشنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ نہیں کیا ہے، شفاعت کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کسی کے لیے جو ہے وہ وعدہ نہیں فرمایا ہے، صرف ایمان والوں کے لیے ہیں، جو نیک اعمال والے ہیں ان کے لیے. لیکن ہماری سوچ جو ہے وہ اس پر توجہ نہیں دیتی ہے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو ماننا ہے، رزق حلال کی تلاش میں بھی رہنا ہے، لیکن فرائضوں کے بعد جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اپنے رب پر ایمان رکھنا ہے، جو فرائض ہیں ان کو ادا کرتے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام فرائض جو ہے وہ دین کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ جاری ہو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.